آج ہم بات کریں گے دجال اور فتنہ دجال کے بارے میں کہ دجال کا معنی اور مطلب کیا ہے، دجال دکھنے میں کیسا ہوگا، دجال کا ظہور اور خروج کب ہوگا، دجال کتنے دن اس دنیا میں رہے گا، اور دجال کو قتل کون کرے گا، دجال کی آرٹیفیشل یعنی مصنوعی جنت اور جہنم کیسی ہوگی، دجال لوگوں کو کس طریقے سے دھوکہ دے گا، اور دجال کے جھوٹا ہونے کی علامات کیا کیا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا کیا ہے، آج ہم تفصیل کے ساتھ ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے۔ دیکھیے قیامت کب آئے گی، اس کا حقیقی علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قیامت کی کچھ علامات متعین کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامات بیان کی ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور حساب و کتاب کی تیاری کریں۔ متعدد احادیث میں قیامت کی مختلف علامتیں بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زنا اور فحاشی عام نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ بلڈنگوں کے بنانے میں فخر نہ کرنے لگے۔ قیامت کی اہم اور بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا نکلنا اور دجال کا ظہور ہے۔ اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ دجال کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ دیکھیے دجال بنا ہے دجل سے، اور دجل عربی میں کہتے ہیں کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھا دینے کو، اور دجال عربی میں کہتے ہیں جعل ساز، ملمہ ساز، دھوکہ دینے والا، فریبی، جھوٹا، مکار اور گمراہ کن شخص کو۔ اور دجال کو دجال اسی لیے کہا گیا ہے کہ جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری، دنیا کی بری سے بری عادت اس کے اندر ہوگی، اس کی ہر بات فتنہ اور ہر کام فتنہ فساد کا سبب بنے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی مخلوق دجال سے زیادہ بری نہ ہوگی، یعنی فتنہ فساد میں دجال سے زیادہ بری نہ ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ دجال دکھنے میں کیسا ہوگا، تو متعدد احادیث سے دجال کا جو حلیہ معلوم ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ دجال کا رنگ سرخ ہوگا، اور اس کا قد پستہ ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، اور برے سے چہرے پر گھنگھرالے بال ہوں گے، اس کی دائیں آنکھ کانی اور بائیں آنکھ بے نور ہوگی، اور بائیں آنکھ کی پتلی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو چاہے وہ پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ دجال کا خروج اور دجال کا ظہور کب ہوگا۔ دیکھیے دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کے کچھ حالات بدلیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے نکلنے کے 3 سال پہلے آسمان اپنا تہائی پانی روک لے گا اور زمین اپنی تہائی فصل روک لے گی، اور دجال کے نکلنے کے 2 سال پہلے آسمان اپنا 2/3 پانی روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 فصل روک لے گی، اور دجال کے نکلنے کے 1 سال پہلے آسمان اپنا پورا پانی روک لے گا اور زمین اپنی پوری فصل روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، گھوڑے، گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ متعدد احادیث سے دجال کے نکلنے کے بارے میں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک شام کے اندر لڑائی ہوگی اور پھر صلح ہو جائے گی، مگر یہ صلح زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گی۔ پھر یورپ سے 9,60,000 کا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے گا، مقام غوطہ میں مسلمانوں سے لڑائی ہوگی۔ اسی درمیان دجال کا ظہور اصفہان سے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال یہودیوں کی بستی اصفہان سے ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ 60,000 یہودی ہوں گے، اور ان کے کندھوں پر سبز رنگ کی شالیں ہوگی۔ دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ خدا کی قسم آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر دجال کے پاس جائے گا، پھر اس کے پیدا کردہ شبہات کی وجہ سے اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ اب آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف کہ دجال اس دنیا میں کتنے دن رہے گا، تو احادیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال اس دنیا میں 40 دن رہے گا، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا،
اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی جو دن ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ پورے سال کی نماز وقت کے حساب سے پڑھنی ہوگی۔ اب آتے ہیں پانچویں سوال کی طرف کہ دجال لوگوں کو کس طریقے سے دھوکہ دے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی طرح دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا ہے جن کا استعمال کر کے وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ قوم اس کی بات مان لے گی، چنانچہ وہ آسمان کو حکم کرے گا، اس کے اشارے سے آسمان پانی برسانے لگے گا، اور پھر زمین کو حکم کرے گا، زمین اس کے اشارے سے فصلیں اگانے لگے گی۔ شام کو ان کے جانور واپس آئیں گے تو ان کے جانوروں کے کوبان سب سے زیادہ اونچے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اسی طرح دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو بھی دعوت دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ قوم اس کی بات ماننے سے انکار کر دے گی اور اس کی بات کو ٹھکرا دے گی، چنانچہ وہ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جائے گی، ان کے جانور مر جائیں گے، ان کا مال ہلاک ہو جائے گا اور ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ دجال ایک ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس کو حکم کرے گا تو اس کے حکم سے زمین اپنا خزانہ باہر نکال دے گی۔ اس طرح دجال ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی کے اندر جائے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ہر علاقے میں جائے گا لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ فرشتے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستوں پر ننگی تلواریں سونت کر پہرا دے رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کو اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلائے گا، چنانچہ مدینہ منورہ سے ہر کافر اور منافق نکل جائے گا۔ مدینہ منورہ جانے سے قبل یہ واقعہ ہوگا کہ دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور اس کو قتل کر دے گا اور اس کو 2 ٹکڑوں کے اندر بانٹ دے گا، اور اس کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کر کے گریں گے کہ جتنا نشانہ لگانے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر دجال اس نوجوان کو بلائے گا، وہ نوجوان صحیح سالم ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اب تو مان لے کہ میں تیرا خدا ہوں۔ وہ نوجوان انکار کر دے گا اور کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال اور کافر ہے۔ پھر دجال اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن اس بار اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح دجال ایک شخص کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹوں کو موٹا تازہ اور دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں والا کر دوں، کیا تو مان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں اور میں تیرا خدا ہوں؟ وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں مان لوں گا۔ چنانچہ شیطان اس کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا اور وہ آدمی دجال کی اتباع کرنے لگے گا۔ اسی طرح دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ، بیٹے اور تمہارے خاندان کے جتنے لوگ مر چکے ہیں اگر میں ان کو زندہ کر دوں، کیا تو مان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں مان لوں گا۔ چنانچہ شیطان ان کے خاندان کے لوگوں کی شکل اختیار کرے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو دجال کی خبر سنے وہ اس سے دور رہے۔ خدا کی قسم تم اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس جاؤ گے اور اس کے ساتھ چیزوں کو دیکھ کر اس کی اتباع کرنے لگوں گے۔ دجال کی مصنوعی اور آرٹیفیشل جنت و جہنم کیسی ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ جنت و جہنم کی شبیہ بھی ہوگی۔ اس کی جو جنت ہوگی وہ در حقیقت آگ ہوگی اور اس کی جو جہنم ہوگی وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کے ساتھ جو پانی ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو دجال کا زمانہ پائے تو وہ اس میں گرے جو اس کے پاس آگ ہوگی، کیونکہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اب آتے ہیں چھٹے سوال کی طرف کہ دجال کے جھوٹا ہونے کی علامات کیا کیا ہے؟ دجال کے جھوٹا ہونے کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہوگا حالانکہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا، تمہارا رب تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر
کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو چاہے وہ پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اب آتے ہیں 7ویں سوال کی طرف کہ دجال کے فتنے سے بچنے کی تدابیر کیا کیا ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے اور دجال کے شر سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ نمبر 1 جہنم کے عذاب سے، نمبر 2 قبر کے عذاب سے، نمبر 3 موت کی آزمائش سے، نمبر 4 مسیح دجال کے فتنے سے۔ دوسرے یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنایا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لی اور اس کے پڑھنے کا معمول بنایا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔